مذاق اڑانا، کسی شخص کی گفتگو یا عمل یا خصوصیات یا عادت اس طرح بیان کرنا جس سے دوسروں کو ہنسی آ جائے، چاہے گفتگو ہو یا عمل سے، بشارت سے ہو یا کنایت سے، اس کے گناہ کبیرہ ہونے میں کوئی شبیہ نہیں، کیونکہ قرآن مجید اور روایتوں میں اس کے لیے عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ میں کہا گیا، جو لوگ ہنسی ہنسی میں حیرات کرنے والے مومنوں کے عیب نکالتے ہیں، ان کی بخششوں، خیراتوں اور خود ان میں سے بھی برائیاں بتاتے ہیں، ان کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے جو اپنی طاقت اور حیثیت سے زیادہ خدا کی راہ میں خرچ کر سکیں۔ خدا ان مذاق اڑانے والوں کی ہنسی اڑاتا ہے، یعنی ان کی ہنسی کا انہیں بدلہ دیتا ہے، ان کے لیے تکلیف دینے والا دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 79۔ اس آیت کی شان نزول میں بہت سی روایتیں ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے، تبوک کی لڑائی میں رسول خدا نے اسلام کی فوج کے اخراجات کے لیے حکم دیا، جو کوئی جتنا دے سکتا ہو دے۔ بعض مالدار بہت سا مال لائے اور بعض مفلسوں نے جن کے پاس کم تھا کم دیا۔ چنانچہ ابو عقیل انصاری تقریباً 2.25 سیر کھجور لائے اور بولے کہ میں نے گزشتہ رات کو صبح تک کام کیا، جس کی مزدوری مجھے 3.5 سیر کھجور ملتی تھی، آدھی میں نے اپنے بچوں کے لیے چھوڑ دی اور آدھی خدا کی راہ میں دے دی۔ منافقوں نے دونوں باتوں کی ہنسی اڑائی اور دونوں میں عیب نکالا۔ جنہوں نے زیادہ مال دیا ان کے لیے کہتے تھے کہ دھوکہ اور ریا ہے اور اتنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے دیا ہے، جنہوں نے کم دیا تھا ان کے لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ صدقہ اس لیے دے دیا کہ حیرات کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اور لوگوں کو اپنی یاد دلائیں۔ مومنوں کی ہنسی اڑانے والوں کی سزا، ایک تو ان کے ساتھ خدا کا مذاق ہے، دوسرے جہنم سے جو ان کی جائے قرار ہے۔ اللہ کے مذاق سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں کہی گئی ہیں۔ مثلا خدا ہنسی اڑانے والوں کو دنیا میں مہلت دیتا ہے اور ناز و نعمت میں مشغول رکھتا ہے، جب ان کی سرکشی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو انہیں ہلاک کر دیتا ہے اور یہ بات اس کے لیے مذاق بن جاتی ہے۔ یہ مہلت ناز و نعمت ہوتی ہے لیکن حقیقت میں ہلاک ہوتی ہے، اور آخرت کا مذاق اس کے لیے جب مومنین بہشت میں اپنے لیے تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور کافر دوزخ میں پڑے ہوں گے، اس وقت خدا کے حکم سے بہشت کی طرف دوزخ کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا۔ جب منافق بہشت کو دیکھیں گے تو بہت پھرتی سے اس کے دروازے تک پہنچیں گے اور بہشتوں کو عالیشان مقامات پر بیٹھا پائیں گے، لیکن جب بہشت میں داخل ہونا چاہیں گے تو فوراً دروازہ بند ہو جائے گا اور مومنین ان پر ہنس پڑیں گے۔ دنیا میں ان کی ہنسی اڑانے کا جواب ہوگا، آج مومنین کافروں پر ہنسیں گے۔ سورہ آج مومنین کافروں پر ہنسیں گے۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ واقعی گنہگار مومنوں پر ہنستے ہیں اور آج ان سے کہیں مل جاتے ہیں، بلا تاخیر بھاگتے ہیں اور آپس میں آہستہ آہستہ اشاروں میں عیب جوئی کرنے لگتے ہیں۔ آیت نمبر 68 سے 69۔ پھر فرماتا ہے، قیامت میں مومنین جب بہشت میں مقیم ہوں گے تو تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور کافروں پر ہنسیں گے، یعنی جو کافر دنیا میں مومنوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے، اس کے جواب میں وہ آخرت میں مومنوں کی ہنسی کا نشانہ بنیں گے۔ آیت نمبر 34۔ ان آیتوں میں مومن پر ہنسنے والے کو گنہگار اور مجرم کہا گیا ہے، جس کے معنی میں گناہ میں ڈوبا ہوا، کفر کا روح کرنے والا، سچائی اور نیکی سے دور۔ قیامت میں انہیں مومنوں کے مقابلے میں جگہ ملے گی جو بہشت میں ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ بہشت کے مقابل دوزخ ہے، شاید وہ لوگ بہتر ہوں۔ سورہ حجرات میں خداوند متعال فرماتا ہے، ایمان والو، تمہارا ایک گروہ دوسرے گروہ کی ہنسی نہ اڑائے، ہو سکتا ہے ہنسی اڑانے والوں سے وہ بہتر ہوں جن کی ہنسی اڑائی جائے۔ درجے کی بلندی اور خدا کے نزدیک اعلیٰ مرتبے کے باعث نہ عورتیں عورتوں کی ہنسی اڑائیں، شاید وہ بہتر ہوں۔ نہ اپنے لوگوں کو طعنہ دو، نہ ان کی عیب جوئی کرو، یعنی اپنے ہم مذہب کی ہنسی نہ اڑاؤ، چونکہ تمام مومنین نفس واحدہ کی طرف یعنی ایک ذات ہیں، اس لیے دوسرے کی عیب جوئی اپنی ہی عیب جوئی ہوگی۔ ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ آیت نمبر 11۔ تفسیر مجموع بیان میں کیا گیا ہے کہ ثابت بن قیس جب پیغمبر کی مجلس میں آتے تھے تو اصحاب ان کے اونچا سننے کی وجہ سے انہیں رسول خدا کے قریب ہی جگہ دے تاکہ آن حضرت کی باتیں سن لیں۔ ایک دن صبح کی نماز کے لیے وہ آخری صف میں جا کھڑے ہوئے، نماز کے بعد اٹھے اور دونوں پر پاؤں رکھتے ہوئے جا رہے تھے۔ ان کے اوپر پیغمبر کے درمیان صرف ایک ہی آدمی کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ انہوں نے اس شخص سے کہا، ہٹ جاؤ تاکہ میں رسول خدا کے قریب بیٹھ سکوں۔ اس شخص نے کہا، وہیں بیٹھ جاؤ۔ ثابت خفا ہو کر وہیں بیٹھ گئے۔ جب اجالا ہوا تو ثابت نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ہوں، میں فلاں ہوں۔ ثابت نے کہا، فلاں ولد فلانی، یعنی اس کی ماں کا نام لیا جو اسلام سے پہلے زنا اور عیاشی کے لیے بدنام۔ وہ شخص اس ملامت سے شرمندہ ہو گیا، اس نے سر جھکا لیا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، وَنِسَاءٌ مِن نِسَاء کے بارے میں لکھا ہے کہ انس کہتے ہیں کہ ایک دن ام سلمہ نے کمر سے سفید ازار بند رکھی تھی اور اس کا سر پیٹھ کے پیچھے چھوڑ رکھا تھا جو زمین پر گھسیٹتا جا رہا تھا۔ عائشہ کو مذاق سوجا اور
حفصہ سے کہا، عذرا کا جو سر ام سلمہ اپنے پیچھے گھسیٹ رہی ہیں وہ ایسے لگتا ہے جیسے کتے کی زبان منہ سے باہر نکلی ہوئی ہو۔ نیز پیغمبر کی بیوی حی بن اخطب کی بیٹی صفیہ کو بھی ملامت کرتے ہوئے کہتے تھے، اے یہودی کی اولاد، خدا نے وحی بھیجی کہ ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ قیامت میں ہنسی اڑانے والوں کو لائیں گے، ان میں سے ایک کے لیے بہشت کا دروازہ کھولیں گے اور اسے کہیں گے کہ پھرتی سے اس میں داخل ہو جا، اور جو غم کے ساتھ داخل ہونے کے لیے بڑھے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ پھر دوسری طرف کا دروازہ کھول کر اسے کہیں گے جلدی سے داخل ہو جاؤ، جیسے ہی وہ دروازے کے نزدیک پہنچے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اسی طرح مصیبت میں گرفتار پریشان ہوگا لیکن کسی دروازے سے بھی اندر نہیں جا سکے گا، آخر کار نومید ہو جائے گا۔ چنانچہ جب اس سے پھر کہیں گے جلدی سے آؤ تو وہ نہیں آئے گا۔ گالی اور طعنہ، مومنوں کو بری بری باتوں سے نسبت دینا، ان کے لیے برے برے الفاظ استعمال کرنا۔ فقہا کی بول چال میں زنا اور حرام زادے کی نسبت کو قذف کہتے ہیں اور دوسری بری نسبتوں کو گالی کہتے ہیں۔ مثلاً اے سود کھانے والے، شرابی ملعون ہے، ایمان، کنجر، کتے، اے سور، گنہگار، بدکار وغیرہ جن سے مخاطب ہو کر ذلیل و خوار کرنا مراد ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ مومن کو گالی دینا گویا اسے ہلاکت کے قریب پہنچانا ہوتا ہے۔ سباب المومن المشرف علی الحلقۃ کافی، اور شاید مراد یہ ہے کہ مومن کو گالی دینا کفر کے قریب پہنچنا اور دین سے خارج ہو جانا ہے، کیونکہ گناہ کبیر پر اصرار کرنے والا انجام کفر ہوتا ہے۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مومن کو گالی دینا فسق و گناہ ہے، اس سے لڑنا کفر، اس کا گوشت کھانا، غیبت کرنا گناہ ہے، اس کا مال اس کے خون کی طرح حرام رکھا گیا ہے۔ علامہ مجلسی اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہاں فسق کے معنی یعنی گناہ کبیرہ کے ہیں جو کفر کے قریب ہوتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گالی دینے کا گناہ غیبت سے بھی بڑا ہوتا ہے، خصوصاً اس لحاظ سے کہ مومن کو غیبت کے مقابلے میں گالی سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ گالی میں تکلیف منہ پر اور غیبت میں تکلیف پیٹھ پیچھے ہوتی ہے۔ شارح فتح کفر میں فرماتے ہیں کہ وہ کفر مراد جو گناہ کبیرہ کے مرتکب کے لیے کہا جاتا ہے اس موقع کے اعتبار سے جو اس کے قتل کو حلال شمار کرتا ہے، اس کے ایمان کے بعد اس سے لڑتا ہے، یا یہ کہ مومن سے لڑنا کفر کا سبب ہوتا ہے۔ بدترین موت، امام محمد باقر فرماتے ہیں جو شخص مومن کے منہ پر اسے طعنہ دے گا وہ بدترین موت پائے گا اور اس بات کا مستحق ہوگا پھر نیکی کی طرف نہ پلٹے۔ مجلسی اس حدیث کی تشریح میں بدترین موت یا دنیا کے لحاظ سے مثلاً ڈوبنا یا جلنا یا عمارت کے تلے دب جانا یا جانور کی خوراک بن جانا وغیرہ یا آخرت کے لحاظ سے ہے۔ مثلاً ایک کافر مرے تو یہ کہے کہ بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اور نیکی سے مراد توبہ اور نیک عمل یا ایمان ہے۔ کبھی کبھی مظلوم بھی ظالم ہو جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایسے دو آدمیوں کے بارے میں جو ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں فرمایا ہے کہ جو شروع میں گالی دیتا ہے وہ زیادہ ظالم ہے، اور اپنا اور دوسرے کا گناہ اسی کی گردن پر ہے، جب تک مظلوم یعنی دوسرا فریق حد سے نہ گزر جائے۔ کافی یعنی اگر دوسرا فریق اس کے جواب میں حد سے گزر گیا تو پھر اس کا گناہ اس کی گردن پر ہوگا۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ مجلسی کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ دونوں شخصوں کی گالیوں کا گناہ اس شخص کے ذمہ ہے جس نے ابتدا میں گالی دی، کیونکہ حرام فعل پہلے اسی سے سرزد ہوا ہے، اور دوسرے فریق کے ارتکاب گناہ کا سبب بھی یہی بنا، اور گالی نہ دینا دوسرا فریق بھی خاموش رہتا، جواب میں دوسرے فریق کی گالی اگرچہ گناہ کی تلافی ہے لیکن خدا نے وہ گناہ ابتدا کرنے والے کے ذمہ ہی رکھا، بشرطیکہ کہ فریق ثانی حد سے تجاوز نہ کرے، اور اگر وہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو اپنی زیادتی کی وجہ سے وہ خود گالی کی ابتدا کرنے والا بن جاتا ہے۔ گالی دہرا کر زیادہ سخت گالی دے کر حد سے تجاوز کرنا، جواب میں زیادہ کبھی کبھی بار گالی دینے سے ہوتی ہے۔ مثلا شروع میں گالی دینے والا ایک بار کہتا ہے اے کتے، وہ جواب میں دو بار کہتا ہے اے کتے اے کتے، کبھی جواب میں زیادتی اور زیادہ سخت گالی دینے سے ہوتی ہے۔ مثلا اس شخص کے جواب میں جس نے کہا اے گدھے، یہ کہے اور کتے، یہ جو کہا گیا ہے جب کوئی برا برابر کا جواب دیتا ہے تو اس کا گناہ بھی شروع کرنے والے کی گردن پر ہوتا ہے۔ ایسی صورت سے متعلق ہے کہا گیا ہے جب اصل گالی قذف یا جھوٹ نہ ہو تو اگر کوئی کہے کہ اے زنا کرنے والے یا اے چور، تو جب گالی تک دینے والا چور نہ ہو اس کے جواب میں دوسرا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے چور۔ غرض یہ ہے کہ گالی کے جواب میں ایسی گالیوں تک محدود رہنا چاہیے جو ڈانٹنے پھٹکارنے کے موقع کے لیے مشہور ہے، مثلا کہنا ہے بیوقوف، جاہل، ظالم، غافل وغیرہ۔ بد زبان پر بحثت حرام ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں واقعی خدا نے ہر ایسے بے آبرو، گالی دینے والے، بے شرم اور بحثت حرام۔ بد زبان پر بحثت حرام ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں واقعی خدا نے ہر ایسے آبرو، گالی دینے والے اور بے شرم پر بحثت حرام کر دی ہے جسے اس بات میں کوئی جھجک ہی نہیں وہ کیا کہتا ہے، اس سے کیا کہا جائے گا، کیونکہ در حقیقت اگر اس کی تحقیق کی جائے تو یہ تو نہ زنا ہے نہ اس میں شیطان شریک۔ عرض کیا گیا ہے رسول خدا آدمیوں کے بیچ میں شیطان بھی شریک ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے خدا کا یہ قول نہیں پڑھا ہے شیطان مال اولاد میں لوگوں کا شریک ہو جانا۔ علامہ مجلسی نے شیخ بہائی سے نقل
نقل کیا ہے کہ شاید اس سے یہ مراد ہو کہ جتنی مدت تک بحثت اس پر حرام ہے یا کوئی مخصوص بحثت مراد ہے جس سے وہ محروم ہے اور جو گالی نہ دینے والے مومن کے لیے تیار کی گئی۔ سماع کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا، آپ نے مجھ سے بات شروع کی، اے سماع کیا جھگڑا تھا تیرے اور تیرے اونٹ والے کے درمیان کھڑا ہو گیا تھا، ایسا نہ ہو کہ تو گالی بکنے والا، بد زبان اور لعنت بھیجنے والا بن جائے۔ میں نے جواب میں کہا خدا کی قسم ایسا ہی ہوا کیونکہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر اس نے تجھ پر ظلم کیا تھا تو بھی اس کے سر پڑ گیا اور تو نے زیادہ ظلم کیا، واقعی یہ ہمارا عمل نہیں ہے۔ میں اپنے شیعوں کو ایسا حکم نہیں دوں گا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگ اور پھر ایسا نہ کرنا۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں جو کوئی کسی مومن کو ایک لفظ سے بھی طعنہ دے گا، برا کہے گا، خدا اس پر بحشت خوشبو حرام کر دے گا، حالانکہ بحشت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے۔ اس کے بارے میں روایتیں بہت ملتی ہیں لیکن جو کچھ کہا گیا ہے وہی کہا۔ یہاں دو باتیں کہنا ضروری ہیں، ایک یہ کہ جب کسی مومن کو گالی دی گئی تو چونکہ اس کو دکھ پہنچایا گیا اس لیے آخرت کے عذاب اس کی سزا کے علاوہ مومن کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ حاکم شر سے گالی دینے والے کی شکایت کرے تاکہ وہ جس طرح مناسب سمجھے اسے سزا دے، جیسا کہ قذف کی گفتگو میں بیان کیا گیا ہے۔ گالی دینے والا جس کو گالی دیتا ہے اگر اسے معافی مانگ لیتا ہے تو اسے منا لیتا ہے تو سزا ساقط ہو جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر اس گناہ پر شرمندہ ہو جائے، خدا سے معافی مانگ لے تو اس سے عذاب آخرت بھی اٹھ جائے۔ گالی جس کسی کو دی جائے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گالی گلوچ بد زبانی ظلم ہے اور ظلم جہنم کا مستحق۔ محقق بزرگوار مرحوم مرزا محمد تقی شیرازی مقاصد کے حاشیے میں لکھتے ہیں روایتوں کے مطابق فحش گالی حرام ہے، چاہے جس کسی کو بھی دی جائے، چاہے وہ مسلمان اور مومن ہو یا کافر ہو یا گنہگار فاسق ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ چاہے بچہ اور بے شعور ہو، بلکہ بعض روایتوں میں تو جانوروں کو بھی برا بھلا کہنے اور گالی دینے سے منع کیا۔ جواب میں گالی کا حرام ہونا، مخالف یا کافر کو دی جانے والی گالی اگر پلٹا دی جائے تو جواب میں اسے یا کسی دوسرے مومن کو دے دی جائے تو جائز نہیں ہے۔ چنانچہ دنیا کی کسی قوم کے دینی مقدسات کو گالی دینا جائز نہیں ہے کیونکہ اس قوم کا گالی سننے والا کوئی فرد پلٹ کر دین الہی کے مقدسات کو گالی دے سکتا ہے، اس وقت گناہ گالی کی ابتدا کرنے والے کے ذمہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ انعام میں اس بات سے صاف صاف منع فرمایا گیا ہے۔ تفسیر المیزان میں لکھا ہے کہ اس دینی ادب کو ملحوظ خاطر رکھو، دینی مقدسات اس احترام کی وجہ سے توہین و حسی سے محفوظ رہتے ہیں چونکہ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ وہ اپنے مقدسات کا احترام بچانے کے لیے ان لوگوں کے مقابلے پر کھڑا ہو جاتا ہے جو حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ اکثر اوقات غیظ و غضب کی شدت ان لوگوں کے مقدسات کو برا بھلا کہنے پر مجبور کر دیتی ہے اور چونکہ یہ ممکن ہے کہ مسلمان اپنے پروردگار کا بچاؤ کرنے کے لیے بتوں کو گالیاں دیں، اس کے جواب میں مشرکین مجبور ہو جائیں کہ خدا کے حریم مقدس کی توہین کریں۔ اس لیے خدا انہیں مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ مشرکوں کے خداؤں کو برا نہ کہو کیونکہ اگر تم برا کہو گے تو جھگڑے کی صورت میں وہ بھی خدا کے حریم مقدس کی ایسی توہین کریں گے۔ در حقیقت خدا کی توہین کی ذمہ داری خود مومنین پر آ ہی پڑے۔